لله كفى والسلام على عباد الله الذين اصطفى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کے کھانے پینے کے واسطے حلال چیزوں کا انتظام کیا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ نے جگہ جگہ حلال اور پاکیزہ روزی کھانے کی تاکید کی ہے، اور اللہ نے قرآن میں باطل طریقے پر کھانے سے منع کیا ہے، باطل طریقے سے ناجائز طریقے سے کھانے کو منع کیا ہے۔ تو پاکیزہ کھانے کا حکم ہے اور باطل اور ناجائز طریقے پر کھانے سے منع کیا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ پاک نے نبیوں کو بھی رسولوں کو بھی خطاب کیا ہے کہ پاکیزہ روزی کھاؤ، ایمان والوں کو الگ سے خطاب کیا ہے کہ پاکیزہ روزی کھاؤ، پھر تمام لوگوں کو اللہ نے الگ سے خطاب کیا ہے کہ پاکیزہ روزی کھاؤ، حلال روزی کھاؤ۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ مال کو باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ قرآن کریم کی ان آیات کے اشارے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کے لیے جن چیزوں کا انتظام کیا ہے وہی کھائے، اور جن چیزوں کے کھانے سے اللہ نے منع کیا ہے ان چیزوں سے انسان رکے، پرہیز کرے، یہ اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے۔ اگر اس کا الٹا کیا حضرت انسان نے کہ حرام طریقے پر اور ناجائز طریقے پر اور باطل طریقے پر مال کھانے لگے، روزی کھانے لگے، گویا کہ وہ اللہ کی مرضی اور اس کی منشا کے خلاف کر رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو آدمی اپنے مالک کی مرضی اور منشا کے خلاف کرے تو ہم دنیاوی اعتبار سے ہی اس کا نتیجہ دیکھ لیتے ہیں کہ مالک کے مزاج کے خلاف کام کر کے بتائے۔ اگر دکان میں ہے تو دکان کا مالک نہیں رکھے گا، گھر کا خادم ہے تو گھر کا مالک نہیں رکھے گا، کاروبار بزنس تجارت فیکٹری میں ہے تو اس کا مالک اسے نہیں رکھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے مرضی کے خلاف کر رہا ہے۔ سیم اسی طرح اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف اگر بندہ کرتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ پاک اسے رکھے گا نہیں، نکال دے گا۔ اللہ پاک اسے اس کے حال پر رکھتا ہے، اس زمین میں اس کی مقدر کی زندگی پوری کرنے کا اللہ موقع دیتا ہے۔ اللہ پاک اس کے اوپر بجلی گرا کر مار نہیں دیتا، اللہ پاک کسی گڑھے میں گرا کر اسے مار نہیں دیتا، اللہ پاک کسی پتھر کے نیچے دبا کر اللہ پاک اسے مار نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالی مقدر کی زندگی، دنیا کی زندگی روئے زمین پر گزارنے کا موقع دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک عدالت لگے گی، ایک میدان ہوگا حشر کا جہاں پر سب کو جمع ہو کر دنیا کی زندگی کی پوری ڈیٹیل حساب دینا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بندوں کو چھیڑتا نہیں ہے، جو اس کی تقدیر کا لکھا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے پوری کرنے دیتا ہے۔ کتنا بڑا سے بڑا بدماش، بڑا سے بڑا نافرمان، بڑا سے بڑا اللہ کے حکموں کا خلاف ورزی کرنے والا، لیکن دیکھتے ہیں کہ روئے زمین پر بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، بڑے آشائش راحت کے ساتھ، بڑے زیبائش کے ساتھ، بڑی اطمینان کے ساتھ روئے زمین پر گھومتا ہوا دکھ رہا ہے، حالانکہ روئے زمین پر اللہ کی نگاہ میں ایک بہت بڑا مجرم ہے۔
بہت بڑا مجرم ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے یہ آیت کریمہ سورہ نساء کی آیت نمبر 7 ہے۔ اس آیت کریمہ کی مناسبت سے آج کی تقریر کا بات کا بیان کا عنوان ہے مال وراثت، وراثت کا مال۔ کبھی انسان اس کو جائز طریقے پر کھاتا ہے اور کبھی اس کو انسان ناجائز طریقے پر کھا لیتا ہے، جبکہ قرآن میں اللہ پاک نے بندوں کے لیے نظام بنایا کہ تمہیں جو بھی کھانا ہے وہ جائز طریقے پر کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ، حلال کھاؤ۔ ایک چیز ہے، ایک چیز کے اندر دو پہلو ممکن ہے کہ وہ چیز حلال بھی ہو جائے، وہ چیز حرام بھی ہو جائے۔ ایک آدمی کے پاس جیب میں 500 روپے ہیں لیکن اپنی محنت اور مزدوری کا کمایا ہوا ہے 500 روپے، یہ اس کے لیے حلال ہے۔ اور ایک 500 کی نوٹ اگر اس کے پاس یا 500 روپے اس کے ہاتھ میں ہیں لیکن وہ سود کے ہیں یا چوری کے ہیں یا کسی کا غصب کیا ہوا ہے یا کسی سے دھوکہ دے کر لیا ہے، تو ایک ہاتھ میں 500 روپے، ایک ہاتھ میں 500 روپے، دونوں پیسے ہیں، دونوں نوٹ ہیں، لیکن ایک ہاتھ کا پیسہ ان کے لیے حرام ہے اور ایک ہاتھ کا پیسہ ان کے لیے حلال ہے۔ ایک آدمی 1 کلو سیب خرید کر لایا، تھیلے کے اندر سیب ہے، سیب کھانا اس کے لیے جائز ہے یا نہیں ہے؟ اگر حلال پیسے سے لایا ہے تو درست ہے، حرام پیسے سے لایا ہے تو جائز نہیں، جائز نہیں۔ صدقے کا مال ہے، صحابہ رسول اللہ کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ جی یہ صدقے کا ہے جو جس کے لیے جائز نہیں ہے تو انگلی بھی حلق میں ڈال کر قے کر کے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیوں؟ چیز تو حرام نہیں تھی نا، مگر شکل حرام تھی جو اس کے لیے جائز نہیں ہے، تو حلق میں انگلی ڈال کر اس کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ جو چیز گئی ہے وہ فی نفس ہی حرام نہیں ہے۔ وہ لقمہ کون سا حرام تھا، مگر اس کو حرام طریقے پر ایک ایسے آدمی کے لیے دیا گیا تھا جس کے لیے درست نہیں ہے۔ اسی طرح مال وراثت، وراثت کا مال، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور پیچھے وہ اپنے وارث چھوڑ کر جاتے ہیں تو وہ مال بہت ہی بہترین ہے، شاندار ہے ان کے لیے جن کے لیے حقوق قرآن نے بیان کیے ہیں۔ اگر حق والوں کو اس کا حق دے دیا جاتا ہے تو اور برابر سب کو قرآن کے حساب سے تقسیم کر دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حلال طریقے پر پیسے ان کے پاس پہنچ گئے، ان کا کھانا پاکیزہ ہے۔ لیکن اگر دوسرے وارثوں کے حقوق کو مار کر ان کو غصب کر کے اور ان کو دبا کر کے اپنے پاس رکھ لیا ہے اور پھر اس کو استعمال کر رہا ہے تو مال وراثت لیکن حرام ہے چیز وہی، مگر رکھا ہے اپنے پاس غلط طریقے سے، تو شریعت کہتی ہے کہ اب یہ پیسے جو یہ مال جو تم نے روک لیا ہے یہ تمہارے پاس حرام ہے اور یہ کھانے کی تم کو بالکل اجازت نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے بالکل اجازت نہیں ہے، قرآن کہتا ہے آپ کے لیے حرام ہے، قرآن کہتا ہے آپ کے لیے ناجائز ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے بزرگوں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو آدمی حلال اور حرام کے طور پر تمیز نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر خنزیر کا گوشت 1 کلو لایا جائے اور 1 کلو بکرے کا گوشت لایا جائے اور ایک مومن کلمہ پڑھنے والے سے کہا جائے کہ یہ خنزیر کا گوشت 1 کلو ہے اور یہ بکرے کا گوشت 1 کلو ہے، اٹھاؤ، تو وہ کون سا اٹھائے گا؟ بکرے کا گوشت اٹھائے گا۔ اس سے کہا جائے گا یہ کیوں نہیں لیتے؟ تو کہتا ہے حرام ہے۔ ایک جانور مر گیا اور اس کو کٹنگ کیا اور اس کی بوٹی بنا کر ایک تھیلی میں لایا اور ایک تھیلی میں شرعی طور پر ذبح کیا ہوا جانور کا گوشت لایا اور ان سے کہا جائے یہ مردار ہے اور یہ شرعی طور پر ذبح کیا ہوا ہے، دونوں میں سے کون سی تھیلی اٹھاتے ہیں؟ تو انہوں نے حلال طریقے پر جو ذبح کیا ہوا تیار کیا وہ اٹھاتا ہے۔ بولے اسے کیوں نہیں اٹھاتے؟ کہتے ہیں حرام ہے، کہتے ہیں حرام ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو ظاہری طور پر انسان حلال اور حرام دیکھتا ہے، مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے، اپنے حکم سے، اپنے اختیار سے چیز کو حلال اور حرام کیا ہے اور بندہ اسے ماننے کو تیار نہیں، بندہ اسے۔
اپنی ان ٹوٹی پھوٹی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، ان مجبور آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، ان محتاج آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، تو حلال اور حرام کی پہچان کر رہا ہے۔ میں نہیں کھاتا خنزیر کا گوشت، میں نہیں کھاتا مردار کا گوشت، لیکن رب پروردگار فرماتا ہے قرآن میں یہ تمہارے لیے حلال ہے، یہ تمہارے لیے حرام ہے، لیکن رب کی باتوں کا ان کے دل میں کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ سود حرام ہے، کاروبار، بزنس، تجارت، محنت مزدوری کے پیسے حلال ہیں، مگر بندہ مان نہیں رہا ہے۔ دھوکے کے پیسے حرام ہیں، اپنے محنت کے پیسے حلال ہیں، لیکن بندہ مان نہیں رہا ہے۔ غصب کیا ہوا یہ پیسہ حرام ہے، اپنی محنت کا پیسہ حلال ہے، لیکن بندہ ماننے کو تیار نہیں۔ اپنی نظر پہ تو بڑا بھروسہ ہے اس کو، لیکن رب پروردگار خالق و مالک جو اس کے وجود کا مالک ہے، چاہے تو ایک سیکنڈ میں اللہ پاک اسے سلا دے، چاہے تو اللہ ایک گھڑی کے اندر اسے قبرستان پہنچا دے، چاہے تو اللہ پاک ایک لمحے کے اندر بیوی بچوں کو یتیم اور بیوہ بنا دے، وہ پروردگار اگر چاہے تو ایک جھٹکے میں اسے لنگڑا، لونجا، اندھا بنا دے، بہرا بنا دے، اسے پاگل بنا دے، لیکن اس پروردگار کے حکموں کا ان کے دل پہ اثر نہیں ہو رہا ہے۔ سماج اور معاشرے میں حلال اور حرام کے جو بگاڑ ہیں وہ تو اپنی جگہ ہے ہی، لیکن وہ چیزیں جس کو مال وراثت کہتے ہیں کہ دوسرا فریق باضابطہ جو ان کے اپنے خون کا ہے وہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ میرا اس سے حصہ ہے، تو خون کا رشتہ دار کہتا ہے کہ میں نہیں دیتا۔ کوئی ایک پارٹنر کہتا ہے تو وہ بھی گلچے حرام ہے، لیکن سمجھ میں آتا ہے کہ ایک وسئی کا رہنے والا، ایک نالا سوپارا کا رہنے والا، ایک ورار کا رہنے والا، ایک نالا سوپارا کا رہنے والا، آپس میں کوئی رشتہ داری نہیں، صرف تجارت کا پارٹنر ہے، اگر اس کو منہ پہ کہتا ہے جا تیرا کوئی حصہ نہیں، گرچہ حرام ہے لیکن مگر ایک رشتہ دار خون کا آ کے کہتا ہے بھائی اس میں میرے باپ کا میرا بھی حصہ ہے، میری ماں کے انتقال پر میرا بھی حصہ ہے، میرے فلاں رشتہ دار کے انتقال پر میرا بھی حصہ ہے، اور یہ حصہ میں لینے نہیں آیا ہوں بلکہ قرآن نے بنایا ہے میرے لیے حصہ، آپ مجھے دے دو تو نہیں دیتے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی وراثت کی، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی تفصیل اور ڈیٹیل کے ساتھ پورا نظام اللہ پاک نے بیان کر دیا کہ اب اس نظام کے بعد جو کوئی بھی روگردانی کرے گا، اللہ فرما دیا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کا بنایا ہوا باؤنڈری ہے، اس کو اگر تم پھلانگنے کی کوشش کرو گے تو ظاہر سی بات ہے جو رب پروردگار کی باؤنڈری کو کراس کرنے کی کوشش کرے تو کوئی اچھی جگہ نہیں گرے گا، کوئی امن کی جگہ، راحت کی جگہ، کوئی سکون کی جگہ پہ جا کے وہ نہیں گرے گا۔ اس لیے حضرت انسان کو چاہیے کہ اللہ کے حدود کے اندر رہے جو حدود اللہ نے بنایا ہے۔ آج میں ان چند حضرات کے سامنے یہ بیان کر رہا ہوں، شاید یہ بیان مجھے ہزاروں کے سامنے کرنا چاہیے تھا جب اوپر نیچے سب کوئی فل رہتے ہیں، لیکن امید ہے مجھے کہ میری ان باتوں کو آپ ایک تک نہیں آپ ہزاروں تک پہنچا دیں گے انشاءاللہ۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے جو بیان فرمایا ہے کہ قرآن کریم میں مال حرام سے پرہیز کرنے کے لیے اللہ پاک نے 7 سورتوں میں 10 جگہوں پر اللہ پاک نے 10 آیتوں میں 10 مرتبہ اللہ پاک نے تاکید کے ساتھ فرمایا ہے کہ اے انسانوں، اے ایمان والو، اے رسولو، تینوں کو اللہ نے خطاب کر کے فرمایا ہے پاکیزہ مال کھاؤ، حرام مال کے کھانے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ مال وراثت، اس کے متعلق جو وراثت کا علم ہے نا وہ کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ حالانکہ قرآن کریم میں بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ 2 پارے میں 2.5 پارے میں نہیں ہے، چند آیات ہی ہیں، ان چند آیات کو اٹھا کر اگر ہم پڑھنا شروع کریں تو اللہ تعالیٰ نے اتنی جامعیت کے ساتھ اس کو بیان کر دیا ہے کہ آدمی اس کو جلدی نہیں سمجھ پائے گا، جلدی سمجھ نہیں پائے گا، لیکن یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اسی چند آیات میں اللہ نے ساری چیزوں کا حل رکھ دیا ہے، کمال ہے۔ اب تک وراثت کے فنون پر 11ویں صدی تک 70 کتابیں وراثت کے عنوان پر لکھی جا چکی تھی، اور ایک ایک کتاب بڑی موٹی موٹی اور ضخیم کتابیں ہیں کہ 1.5 صفحے کے اندر جو اللہ پاک نے بیان کیا ہے اس میں ہزاروں صفحات پر کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔
اس لیے محدثین فرماتے ہیں کہ سماج اور معاشرے کے اندر 48 میل یا 77 کلومیٹر کے اندر ایک کوئی بہترین ایسا عالم یا مفتی کا ہونا ضروری ہے جو وراثت کے علم کو کما حقہ جانتا ہو، اور جان کر پھر حق والوں کو اس کا حق دینے کی اور قرآن کے حساب سے اس کو بانٹنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اتنا ہونا ضروری ہے۔ اگر اتنے حدود میں ایک آدمی بھی نہیں تو سب گنہگار ہوں گے، اتنے آدمی بھی نہیں تو سب کوئی گنہگار ہوں گے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے وراثت کے علم کے تعلق سے، کبھی آدمی نادانی میں غلطی کرتا ہے، کبھی آدمی جان بوجھ کر غلطی کرتا ہے، لیکن جان لے گا اگر آدمی کہ میرے رب کا یہ حکم ہے تو پھر غلطی کرنے میں تھوڑا سا ہچکچائے گا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلم الفرائض، وراثت کے علوم کو سیکھو، وعلمہ الناس، اور ایک دوسرے کو یہ علوم سکھانے کی کوشش کرو، فإنہا نصف العلم، اس لیے کہ روئے زمین پر جتنا علم ہے آدھا علم وراثت ہے، باقی تمام علوم آدھا علم ہے۔ کمال کیا ہے اس کے اندر، فإنہا نصف العلم، وراثت کا علم آدھا علم ہے مستقل، اور جتنے علوم اور ہیں یہ تمام علوم مل کر آدھا ہے۔ پھر آگے نبی فرماتے ہیں وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي، یہ علم فرائض، وراثت کا علم امت کے درمیان سے بھلا دیا جائے گا، اور اس امت سے سب سے پہلا علم جو اٹھایا جائے گا وہ وراثت کا علم ہوگا۔ یہ بات کب ارشاد فرمائی نبی نے؟ آج سے 1400 سال پہلے جب یہ حدیث صحابہ نے سن لیا تو چند صحابہ کرام اس علم کو سیکھنے کے لیے زیادہ وقت دینے لگے۔ خلفائے اربعہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے علاوہ 3 صحابہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس علم فرائض کے ماہرین شمار کیے جاتے تھے۔ اس حدیث کے ارشاد فرمانے کے بعد یہ چند صحابہ کرام ان علوم میں، علم وراثت میں، علم فرائض کو حاصل کرنے میں تخصص کیا ہے اور ماہرین شمار کیے جاتے تھے۔ اب دیکھیے صحابہ کے زمانے میں یا زمانہ جاہلیت میں وراثت کا کیسا نظام تھا، میں چند منٹ کے اندر ان باتوں کو واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ زمانہ جاہلیت کا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی تفصیلات نازل ہونے سے پہلے، خاص طور پر نبوت سے پہلے جو مکہ میں عرب میں جو رواج تھا وہ اس طرح تھا کہ کسی کا اگر انتقال ہو جائے تو اس کا وارث کون بنے گا اور وارث کون نہیں بنے گا۔ تو اس وقت کا جاہلانہ رسم یہ تھا کہ عورت مکمل طور پر وارث نہیں بنے گی، چاہے وہ بیوی ہو چاہے وہ بیٹیاں ہوں، وہ عورتیں بالکل وارث نہیں بنیں گی۔ اور اگر نرینہ اولاد ہے یعنی اگر لڑکے ہیں تو اس میں بھی 2 شکلیں ہیں، وہ بچے لڑکے جو بالغ ہیں اور گھوڑے پر سوار ہو کر جنگ کرنے کے لائق ہیں وہی وارث ہوگا، جو نابالغ ہیں وہ وارث نہیں ہوں گے۔ عورت ٹوٹل نہیں، چاہے وہ بڑی ہو یا چھوٹی ہو، اور مردوں میں وہ جو جنگ میں جہاد کر سکے، جنگ کر سکے وہ وارث ہوں گے، اور جو نہیں کر سکے نابالغ اولاد کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ اس میں 2 واقعات پیش آئے۔ ایک واقعہ حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ انصاری ہیں، ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنے پیچھے ایک بیوی اور 2 بیٹیاں چھوڑی، ایک بیوی اور 2 بیٹیاں۔ اب اس وقت کے نظام کے حساب سے ان میں سے تینوں کوئی وارث نہیں ہے، اس لیے کہ تینوں عورتیں، بیوی بھی عورت ہے اور 2 بیٹیاں بھی۔ تو اس کے چچزاد بھائیوں نے مال پر قبضہ کر لیا، 2 بھائیوں نے مال پر قبضہ کر لیا اور مال کو قبضہ کر کے بیٹھ گئے۔ اب حضرت اوس بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اپنی دونوں بیٹیوں کی انگلیاں پکڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر کا انتقال ہو گیا اور پیچھے میں ایک بیوی اور یہ 2 بیٹیاں ہیں، لیکن ان کے چچزاد بھائیوں نے ان کے دونوں پورا مال پر قبضہ کر لیا۔
ہمارے لیے انہوں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ اس وقت تک چونکہ وراثت کے متعلق کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چند دن آپ صبر کرو، تھوڑی دیر، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کا کوئی بیان ہمارے پاس اللہ کی طرف سے آ جائے گا تو ہم آپ کو بتا دیں گے۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کر دیا۔ بس ان کے جانے کے بعد ایک آیت کریمہ نازل ہوئی، ایک آیت کریمہ نازل ہوئی ان کے جانے کے بعد، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 7 نازل ہوئی۔ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ مردوں کے لیے حصہ ہے جو چھوڑ کر جاویں ان کے والدین یا ان کے قریبی رشتہ دار، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے جو چھوڑ کے جاویں ان کے والدین یا ان کے قریبی رشتہ دار، چاہے مال تھوڑا ہو یا مال زیادہ ہو۔ یہ طے کیا ہے، یہ متعین کیا ہے رب پروردگار نے۔ یہ ترجمہ ہوا اس کا۔ اس میں حصے نہیں بتائے گئے، جس طرح مردوں کا حصہ بتایا گیا اسی طرح عورتوں کا بھی حصہ بتایا گیا، اور مردوں میں بھی بالغ نابالغ دونوں کا حصہ بیان کیا گیا، اور عورتوں میں بھی سب کا حصہ بیان کیا گیا، لیکن اس میں حصوں کا کوئی ڈیٹیل اور تفصیل نہیں ہے۔ اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کیا کہ بلایا، اور بلا کر کہا کہ دیکھو اللہ کی طرف سے حکم نازل ہو گیا ہے کہ عورتوں کا بھی حصہ ہے، پر کتنا ہے وہ اللہ کی طرف سے ابھی مجھے کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، لہذا تھوڑے دن اب اور صبر کریں، جو مال ہے وہ کوئی قبضہ نہ کریں، اس کو کوئی خرچ نہ کریں، اس کو محفوظ کر کے رکھیں جب تک اللہ کی طرف سے کوئی تفصیلی حکم نازل نہ ہو جائے۔ وہ چلی گئی۔ ابھی دوسری آیت کریمہ تفصیل سے متعلق نازل ہونی باقی تھی، ایک واقعہ اور پیش آ گیا۔ وہ کس کا واقعہ ہے؟ ابو داؤد شریف، ابن ماجہ اور ترمذی میں روایت ہے۔ جلیل القدر صحابی حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالیٰ، سن 3 ہجری کی بات ہے، اور سن 3 ہجری میں جنگ احد پیش آئی ہے، 2 میں بدر اور سن 3 ہجری میں جنگ احد پیش آ گئی۔ تو اس جنگ میں حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے۔ جب یہ شہید ہو گئے تو انہوں نے بھی اپنے پیچھے سیم ایک بیوی اور 2 بیٹیاں چھوڑی، 2 بیٹیاں چھوڑی۔ تو قاعدے کے مطابق ان کے چچے زاد بھائیوں نے بچیوں کے انہوں نے قبضہ کر لیا مال کے اوپر قبضہ کر لیا۔ تو بیوی نے یہ بھی کہا کہ دیکھو بھائی، اب پیچھے ہمارا ہے کون؟ ان کے ابا کا تو کی شہادت ہو گئی، اب پورے مال پر تم نے قبضہ کر لیا، تو اگر تمہیں مال لینا ہی ہے تو ہماری طرف سے ایک آفر یہ سنو کہ میری جو 2 بیٹیاں ہیں نا، ان سے نکاح کر لو تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، میں کسی طرح گزارا کر لوں گی۔ لیکن بھائیوں نے اس کو بھی ٹھکرا دیا، کہنا نہیں ہم وہ نہیں کرتے، اور پورے مال پر قبضہ کر لیا۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر محترم سرتاج جنگ احد میں آپ کے قدموں پر اپنی جان نثار کر دیے، پیچھے مجھے ایک بیوی اور 2 بیٹیاں چھوڑی، اب ان کی شادی کے لیے کچھ تو چاہیے نا، ہمارے پاس تو کوئی ٹکڑا نہیں، اور وارثوں نے یہ قبضہ کر لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکا کر سوچا کہ یقیناً یہ ظلم ہے معاشرے میں، اور مجھے امید ہے کہ میرا رب کوئی شافی اور کافی حکم ضرور نازل کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی یہ کہہ کر واپس کیا کہ اللہ نے اتنا تو حکم نازل کیا ہے کہ شریعت میں عورتوں کا بھی حق ہے، پر کتنا حق ہے اس کی طرف سے ابھی میرے پاس کوئی وحی آئی نہیں ہے، چند دن صبر کر لو، امید ہے انشاءاللہ اللہ پاک کوئی حکم نازل کرے گا۔ روایت کے اندر ہے وہ سسکیاں مار کر اور ہچکیاں مار کر اپنی دونوں بیٹیوں کی انگلیاں پکڑ کر روتی ہوئی چلی گئی۔ کتنا ظلم ہو رہا ہوگا پیچھے، روتی ہوئی واپس گئی، اور یہ دعا کرتی ہوئی گئی، پروردگار ہمارے حال پر رحم فرما، اپنے نبی پر کوئی شافی اور کافی حکم نازل فرما دے۔ وہ چلی گئی۔ اس کے بعد قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی جو پوری مشہور ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ پورا رکوع اللہ پاک نے نازل فرما کر پوری ڈیٹیل اللہ پاک نے بیان فرما دی کہ رب پروردگار خالق مالک و کائن مالک، خالق و مالک رب پروردگار نے تمہیں وصیت کی ہے، یوصیکم اللہ، یوصیکم اللہ، اس اللہ نے تمہیں وصیت کی ہے کہ تمہارے اولاد کے بھی، تمہارے اولاد کے اور تمہاری عورتوں
کے تمہارے بچوں کے حصے ہیں، پر اتنا فرق ہے کہ بیٹوں کے 2 حصے ہیں بیٹیوں کے مقابلے میں۔ للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹیوں کے مقابلے میں بیٹوں کے 2 حصے ہیں اور بیٹی کا 1 حصہ ہے۔ پھر آگے ڈیٹیل اللہ پاک نے بیان کیا کہ ان کا انتقال ہو جائے اور یہ اولاد ہے تو اتنا، ان کا انتقال ہو جائے یہ اولاد ہے تو اتنا۔ پھر اللہ پاک نے پوری تفصیل اور ڈیٹیل بیان فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بلایا اور دونوں کو بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوش ہو جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سبوں کے لیے، اللہ پاک نے شافی اور کافی حکم نازل فرمایا اور ان کے وارثوں کو بلا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ان کی بیوی کو 8واں حصہ ملے گا کل مال کا، ان کی بیوی کو 8واں حصہ ملے گا۔ 8واں حصہ دینے کے بعد پھر کل مال میں سے 2/3 ان کی بیٹیوں کو ملے گا، باقی جو بچے وہ تم تقسیم کر لو، وہ تم تقسیم کر لو۔ یہ 2 واقعات اس طرح پیش آئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں۔ اسی آیت کریمہ میں ایک جملہ ہے مما قل منہ او کثر، مال کم ہو یا مال زیادہ ہو، بہرحال سب کو ایک جگہ ملا کر تقسیم کرنا پڑے گا۔ یہ جملہ جو آیت کے اندر ہے یہ بھی ایک جاہلانہ رسم کی تردید ہے۔ اس وقت کیا ہوتا تھا کہ جب کسی کا انتقال ہو گیا تو جو ضروری اشیاء ہوتی تھی یا چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی تھی ان کو سائڈ کر لیتے تھے۔ کیا ضروری اشیاء میں گھوڑا کہتے تھے یہ تو جنگ کرنے کے لیے ہے، یا اعلیٰ درجے کی چیزیں تمہارے کس کام کی ہے، تم کیا کرو گے، تو اس کو سائڈ کر لیتے تھے۔ جنگی ہتھیار اس کو بھی سائڈ کر لیتے تھے۔ اب اس زمانے کی قیمتی چیزیں تھیں، اس زمانے کی قیمتی چیزیں تھیں تو وہ ہتھیار بھی، اسلحات وغیرہ بھی الگ کر لیتے تھے، گھوڑا بھی، اور کوئی چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی جانوروں کے باندھنے کی رسیاں وغیرہ اور وغیرہ، اس کے گھاس کھلانے کے وغیرہ جو باڑے ہوتے تھے، یہ سب چیزوں کو الگ کر کے جو موٹا موٹی چیزیں ہوتی تھی اس کو کسی قدر تقسیم کرتے۔ اللہ نے فرمایا مما قل منہ او کثر، چاہے سامان تھوڑا ہو یا سامان زیادہ ہو اس کو تقسیم کرنا پڑے گا۔ اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے پر مفسرین کرام نے ایک بات اور لکھی ہے، وہ لکھی ہے کہ سماج اور معاشرے میں ایک بات عام ہے کہ رہتے گھر میں بیٹیوں کا حصہ ہے یا نہیں۔ اب ایک پرانا گھر ہے، باپ کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، دادا کے زمانے سے، اس میں باپ رہ رہے ہیں، اب بچے کہہ رہے ہیں کہ اس میں تو پرانے زمانے سے رہ رہے ہیں، باقی جتنے بینک بیلنس ہے یا زمین ہے یا فلیٹ ہے یا دوسری چیزیں ہیں، پیسے ہیں، سب تقسیم کر لو، اس گھر کو تقسیم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے ضمن میں رہتے گھر میں بھی بیٹیوں کا حصہ ہے، اس لیے تمام چیزوں کو ایک ساتھ جوڑ کر پھر اس کی قیمت ٹھہرا کر اس کو برابر قاعدہ شرعیہ کے حساب سے تقسیم کرنا پڑے گا۔ اللہ پاک رحم کرے، ایسے ایسے لوگ بھی ہیں۔ ابھی ایک شخص کے یہاں میں وہ وصیت نامہ لکھ رہا تھا اور وہ اپنی پوری وراثت کی ڈیٹیل لکھ رہا تھا، اللہ خیر کرے، میں نے ممبر سے یہ دعا دے رہا ہوں، وہ گھر کے چمچ اور گلاس اور بالٹی اور ڈول اور پلیٹ بھی لکھوا رہا تھا کہ یہ چیزیں ابھی میری موجودگی میں ہے، اگر کل میرا انتقال ہو جائے تو یہ بھی تقسیم ہونا چاہیے۔ میں نے کہا کمال ہے، اللہ آپ کی مغفرت کرے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو گلاس، چمچے اور پلیٹ لکھ کر رکھتے ہیں کہ میری موجودگی میں یہ چیزیں ہیں، کل اگر میرا انتقال ہو جائے تو آپ انہیں بھی تقسیم کر دینا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو بڑی بڑی پراپرٹی اور بڑے بڑے حصے دبا کر رکھے، اور بہنوں کو جو خون کا رشتہ ہے، جو ایک ماں کے پیٹ سے آئے ہیں، ایک ماں اور ایک باپ کے چہرے کو دیکھنے والے ایک ہی نظر کو دو نظروں سے دیکھتے ہیں اور ان کو حصہ نہیں دینا چاہتے۔ اس میں ایک بات اور ہے، ایک بڑا اہم مسئلہ اس میں یہ ہے کہ بیٹی کی شادی میں جو لوگ خرچہ کرتے ہیں تو اس کو مال وراثت میں جوڑا جائے گا یا نہیں؟ یہ بھی سماج اور معاشرے میں ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اب مثال کے طور پر بیٹی کی شادی ہوئی اور 5 لاکھ کا خرچہ ہوا، اب جب وراثت تقسیم کرنے کی بات آتی ہے یا تو باپ ہی کہہ دیتا ہے، یا باپ اگر گزر گئے، ماں باپ گزر گئے تو بھائی لوگ کہتے ہیں تمہاری شادی میں ہم نے 5 لاکھ خرچہ کیے نا، تمہاری شادی میں ہم نے 5 لاکھ خرچہ کیے ہیں، وہ وراثت میں اس کو گن لو۔ اب شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ بیٹی کی شادی کا خرچہ مال وراثت میں حصے میں جوڑا نہیں جائے گا۔ یہ کیا ظلم ہے؟ بیٹے کی شادی ہو تو باپ کے مال سے اور بیٹی کی شادی ہو تو ان کے حصے سے، کمال ہے۔ یہ کیا ظلم ہے کہ باپ نے گھر بنایا تو اس میں بیٹے ہی رہیں گے،
باپ نے گھر بنایا تو بیٹی کا اس میں کوئی حق نہیں؟ تو یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اس پر محدثین کرام نے لکھا ہے آیت کریمہ کے ضمن میں کہ یہاں پر شادی میں بیٹی کی شادی پر جس طرح بیٹے کی شادی پر خرچ کرنے پر اس کا حصہ شمار نہیں کیا جاتا، اسی طرح بیٹی کی شادی پر خرچ کرنے پر اس کا حصہ شمار نہیں کیا جائے گا، بلکہ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ باپ کے طرف سے باپ کے اوپر اولاد کے لیے جو ذمہ داری ہے اس کی بہترین پرورش کرنا۔ ایک تو پہلے اچھا نام رکھنا، پھر اس کی بہترین پرورش کرنا، اس کی اچھی تربیت کرنا، اس کو تعلیم دلانا اور اس کی شادی کرنا، یہ باپ کے اوپر اخلاقی ذمہ داری ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ باپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، غربت ہے، غریب ہے، بیٹے لوگ کما کر کے سب کچھ کر رہے ہیں۔ اگر بیٹے کما کر اپنی پراپرٹی جمع کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں باپ کا نام شامل کر کے بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جائے گا، کس لیے کہ بیٹے الگ سے کما رہے ہیں۔ لیکن اگر باپ کی پراپرٹی ہے، باپ کا مال ہے پہلے سے، اس میں بیٹوں نے کما کر کے کچھ اس میں حصہ نہیں لگایا ہے، تو پھر سب میں شریعت کے حساب سے برابر تقسیم ہوگا، شریعت کے حساب سے۔ اس میں ایک شکل اور ہے، مثال کے طور پر ایک گھر ہے، ابا کا ایک گھر ہے، اب اس گھر کو پھر سے اس کو تیار کرنا ہے، ریپیئرنگ کرنا، بنانا ہے، تو اس میں 3 لاکھ روپے کا خرچ ہے۔ اب وہ 3 لاکھ ابا کے پاس نہیں ہے، بیٹے کما رہے ہیں، تو بیٹے اس کے ریپیئرنگ میں 3 لاکھ خرچ کر رہے ہیں۔ اب جب اس گھر کی تقسیم ہوگی، اب مناسب بات یہ ہے کہ وہ 3 لاکھ روپے الگ کر دیے جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹے نے اپنے پیسہ سے، بھائیوں نے اپنے پیسے سے کما کر کے اس کو صحیح کیا ہے، تو وہ 3 لاکھ گرچہ الگ کر دیں، لیکن باپ کے گھر کی قیمت اگر پہلے سے 5 لاکھ کی ہے تو یہ 5 لاکھ برابر تقسیم ہوگی۔ لیکن یہ جملہ کہہ کر بھائی لوگ بہنوں کو محروم کر دیتے ہیں کہ اس گھر کو تو تیار ہم نے کیا، ہم نے اتنا خرچہ کیا، اب تمہارا کیا حصہ ہے اس میں؟ ٹھیک ہے، آپ خرچے کا پیسہ الگ کر لیں، مگر جو کیپٹل اصل گھر کی قیمت ہے اس کو تو تقسیم کرنی پڑے گی۔ آخری بات، لمبا ٹائم ہوا گرچہ، قرآن کریم یوں کہتا ہے کہ تم وارثوں کے حقوق نہ مارو، ان کو تو دو ہی، لیکن ان کے علاوہ وہ لوگ جن کے حصے قرآن میں متعین نہیں ہیں اور جو شرعی اعتبار سے وارث بھی نہیں ہیں، لیکن اگر وراثت کے تقسیم کرنے کے ٹائم وہ حاضر ہوں تو تمہارا اخلاقی فریضہ یہ ہے کہ تھوڑا بہت ان کے لیے بھی اعلان کرو۔ یہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا، کمال ہے۔ اللہ تو ایک نظام معاشرت ایسا بناتا ہے، اللہ پاک ایک اچھے معاشرے کی تشکیل اس طرح دیتا ہے، اور بندہ ہے کہ جو اللہ نے تشکیل دی ہے اس کو ہی کم کر دیتا ہے۔ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ یوں فرمایا ہے قرآن کریم میں، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، کہ جب وہ تقسیم کرتے ٹائم اگر تمہارے قریبی رشتہ دار جن کا حصہ نہیں ہے، یا کوئی یتیم جس کو ضرورت ہے کہ باپ کا انتقال ہو گیا ہے، اب بے سہارا ہے، یا کوئی مسکین زمین دوز محتاج آدمی ہے، وہ اگر تمہارے پاس موجود ہے، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تو تمہارے ان حصوں میں سے تھوڑا ان کے لیے بھی اعلان کر دو کہ چلو جی 10 لاکھ کی پراپرٹی ہے، چلو 1 لاکھ روپے ہم لوگ پہلے سے چھانٹ کر الگ کر لیتے ہیں، یہ ذرا پھپھو کو دے دیں گے، یہ خالہ کے بیٹی کو دے دیں گے، یہ ماموں کے لڑکا کو دے دیں گے، اور پڑوسی میں اپنا ایک یتیم ہے 10,000 ان کو دے دیں گے، 5,000 ان کو دے دیں گے۔ تو تھوڑا ایسا بھی کرنا چاہیے، یہ قرآن چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ ایسا ہو، مگر بندے ہیں جو ایسا کرنا نہیں چاہتا ہے۔ میں نے کہا جس کی وصیت لکھ رہا تھا میں، وہ ایکسٹرا بندہ ساری چیزیں لکھواتے کمال یہ تھا ان کا، میں نام نہیں لوں گا، کبھی نہیں لوں گا، آپ پوچھیں گے تو بھی نہیں لوں گا، کبھی آپ پوچھیں گے ایکسٹرا مجھے پرسنل میں تو بھی نہیں لوں، ان کا میرا معاملہ، لیکن باتیں اتنی اچھی تھی جو ہم اور آپ کے لیے ہادی اور رہبر ہو، ہم اور آپ کے لیے شاید بہتر ہو کہ وہ ہر جگہ کی پراپرٹی الگ الگ لکھا رہا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں اتنی پراپرٹی ہے، یہ ہے 50 لاکھ کی، اس میں سے 2% اللہ کے راستے میں، وراثت کے ساتھ ساتھ فلاں جگہ میری پراپرٹی ہے وہ 25 لاکھ کی ہے، ان میں سے 3% اللہ کے راستے میں ہے، فلاں جگہ میرا اتنے فلیٹ ہیں 2 فلیٹ ہیں، اس میں سے 2% اللہ کے راستے میں۔ مجھے یار کمال ہے، جو جنت لوٹ رہا ہے تم یہاں بیٹھے بیٹھے۔ تو بزرگوں ایسے مزاج کے لوگ ابھی زندہ ہیں، ایسے مزاج کے لوگ زمین میں ہیں اور اللہ کی نظر کے سامنے ہیں، جو لکھا رہے ہیں باضابطہ کہ اتنا فیصد اللہ کے راستے میں ہو۔ بہرحال تو اللہ کیا فرماتا ہے، قریبی رشتہ دار، یتیم، مسکین، ان کو بھی تھوڑا سے دے دو، وَقَوْلُهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان سے اچھے سے بات کرو، ایسا نہیں کرو تمہارا تو بنتا ہی نہیں ہے، کائے کے لیے آئی ہے یہاں پہ، تمہارا کچھ ہے کیا ادھر۔ ایک انداز یہ ہے کہ قولا معروفا، ٹھیک ہے
میں آپ کو باجی تھوڑا میں کچھ انشاءاللہ اپنے طرف سے کوشش کرتا ہوں، ورنہ حصہ تو آپ کا شریعت میں بن نہیں رہا ہے، ہم نے دارالفتاح سے پوچھ لیا ہے، پر ہم انشاءاللہ آپ کا کچھ خیال رکھیں گے۔ اس کو کہتا ہے قرآن قولا معروفہ، بھلی بات کہہ کر کے ان کو واپس کیا جائے۔ قرآن کریم میں یہ وراثت کا عنوان بیان کرنے کے بعد اللہ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے، اور تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں۔ ایک جگہ فرمایا نصیبا مفروضا، یہ حصے اللہ کی طرف سے طے کیے گئے ہیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا ومن یتعد حدود اللہ، جو اللہ کے حدود کو پار کرنے کی کوشش کرے گا کوئی اچھی جگہ جا کے نہیں گرے گا۔ وہ جملہ بھی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ کہاں گرے گا۔ ہم پوری باتیں یہاں ممبر سے کر نہیں پائے، یا پوری طرح ہم ساری باتیں رکھ نہ سکے، اور حقیقت میں اتنا بڑا علم اتنی وقت میں کتنی ساری باتیں رکھی نہیں جا سکتی۔ ہم اسی میں امید کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے بھی نفع بخش کرے، اور آپ کے لیے بھی اللہ پاک نفع بخش کرے، حلال اور حرام کی تمیز کریں، اور جتنے وارث ہیں ان تمام وارثوں کے حقوق کو جان کر، پہچان کر، گن گن کر، تلاش کر کے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر حق والوں کو ان کا حق دے دینے کی کوشش کریں، اور اپنے سر کا بوجھ دنیا میں ہی اتار لیں، کہیں حشر کے میدان میں ہماری نیکیوں کے وہ مستحق نہ بن جائیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔